جی موئی صاحب، ہمارے پاس پچھلے سیشن کے بھی کچھ کویشچنس ہیں اور کانشنس سے ریلیٹڈ ہی ہیں، اور اس سیشن کے بھی ہمیں ایک کویشچن آیا ہوا ہے، تو ویل اسٹارٹ وتھ دیٹ. اور جن دوستوں نے بھی ہاتھ ریز کیے ہیں ان کا نمبر ان 3 سوالات کے بعد انشاءاللہ آ جائے گا. اور ان سب چیزوں سے پہلے تھوڑی سی لبرٹی لے کے میں اپنا ایک سوال پہلے ریز کر دیتا ہوں. بلکہ سوال ریز کرنے سے پہلے بھی ایک کامنٹ کہ یہ جو ابھی چند منٹ کی آپ نے کانورسیشن کی، میرے لیے یہ اس طرح ہیلپ فل ہوا ہے پکچر کو کلیریفائی کرنے میں، اور شاید جو ہمارا آبجیکٹو تھا اس پرٹیکولر ایکسرسائز کا کہ ہم یونیکلی ہیومن پوٹینشیل سے اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی کوشش کریں، اس سے اپنا ریلیشن شپ امپروو کرنے کی کوشش کریں، اس میں اچانک مجھے گروتھ اور موومنٹ فیل ہوئی ہے. جس طرح آپ نے اس کو کنیکٹ کیا بھی قرآن کی ٹیچنگ سے، جو چیز آپ بتاتے بھی رہے ہیں ان دا پاسٹ، لیکن اب دوبارہ سے مجھے لگ رہا ہے مجھ پہ آشکار ہوئی ہے، وہ یہ کہ جس خدا کو ہم شاید بہت دور سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کہیں آسمانوں میں محسوس ہوتا ہے، ہم سے دور محسوس ہوتا ہے. جس خدا کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے کوئی قانون بنائے ہوئے جو بڑے مشکل ہیں، جس کو ہمیں پہلے سمجھنا ہے اور ان کو فالو کرنے کی کوشش کرنی ہے، وہ متھ اچانک سے مجھے اپنے لیے ایٹ لیسٹ بریک ہوتی ہوئی محسوس ہوتی ہے جب میں یہ کانشنس اور اس سے اللہ تعالیٰ کا کنیکٹ اس طرح سنتا ہوں آپ سے، کہ وہ تو اصل میں میری اپنی کانشسنس کا ایک ایسا حصہ ہے کہ جس سے میں جان چھڑانا چاہوں بھی تو نہیں چھڑا سکتا. 2-3 باتیں آپ نے ایسی کی جنہوں نے مجھے بہت ڈیپلی اس وقت موو کیا. ایک یہ کہ جب آپ نے کہا کہ یہ ہمیں چھوڑتا نہیں ہے، ہم اگر کوئی غلط کام کر دیں تو یہ ہمیں اس کے بعد معاف نہیں کرتا اتنی آسانی سے، جب تک ہم کسی نہ کسی فارم میں اپنے آپ سے وعدہ نہ کر لیں کہ ہم ایسا دوبارہ نہیں کریں گے. اور یہی میرے خیال میں اصل توبہ بھی ہوتی ہے. توبہ اللہ تعالیٰ کو ہم سے یہ تو نہیں چاہیے کہ ہم بیٹھ کے استغفار کرتے رہیں لیکن پھر دوبارہ وہی برائی کرتے ہیں. تو دس ریئلی مووڈ می اینڈ تھینک یو فار دیٹ. دوسرا جو بڑا خوبصورت پوائنٹ آپ نے ابھی ریز کیا وہ یہ کہ یہ یونیورسلٹی ہے اس کے اندر. ایک ہم ایٹ ٹائمز، ایٹ لیسٹ میں اپنے بارے میں تو یہ کہہ سکتا ہوں، ایک کمزوری ہے کہ اگر ہم نان مسلمس کے ساتھ یا ایون کلچرلی ڈفرینٹ مسلمانوں کے ساتھ انگیج کرتے ہیں تو ہم ان کی کچھ ایسی پریکٹسز جو ہمارے خیال میں شاید موضوع نہیں ہوتی ہیں، وہ دیکھ کے اچانک سے ڈفرینٹ فیل کرنے لگ جاتے ہیں، ہم ان سے اتنا کنیکٹڈ فیل نہیں کرتے. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جو فنڈامنٹل مورالٹی کے اس میں سارے انسان ایک جیسے ہیں. ایکسیپشنز ہمیشہ ہوں گی، ایول ایگزسٹ کرتا ہے دنیا میں، اور کچھ لوگ ایسے ضرور ہوں گے جو شیطان کے پیروکار بنے ہوں گے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم پرابیبلی 99.9% آف ہیومینٹی جن فنڈامنٹل ویلیوز کے اوپر زندگی گزار رہی ہے وہ کم و بیش ایک جیسی ہی ہیں. ہاں ان کی اپلیکیشن میں ضرور ڈفرینس آ جاتا ہے. جو میرا سوال ہے وہ ایکچولی کچھ حد تک ان سوالات میں شامل ہے، تو میں ڈائریکٹلی انہی کویشچنز میں جمپ کر جاتا ہوں بجائے کہ اس کے کہ میں اور وقت لوں. تو پہلا سوال موئی صاحب ہمیں یوٹیوب کے کامنٹس میں آیا تھا، تھوڑا سا طویل ہے تو آئی ول ریڈ دا ہول تھنگ آؤٹ. ہیومن مائنڈ از امیزنگلی کمپلیکس but I would like you to talk about Western interpretation of conscience as well. Like, according to Freud, the conscience is clearly connected with the sense of guilt we feel when we go against it. Conscience is a construct of the mind that tries to make sense of the disorder and conflict caused by guilt. It has nothing to do with God and everything to do with our early upbringing. For example, I have been fed up with the narrative to bear everything with sabr, even abuse at the cost of my self-respect. So even if someone's husband is abusive, she will feel guilt in standing up to him. Kindly explain how can we decide the veracity of moral suggestions proposed by our conscience, which are the result of our upbringing and societal expectations. Sometimes given the name of divine expectations. تو بڑی امپورٹنٹ بات ہے جی یہ، یعنی اس کو اس طرح سے سمجھنا ہے کہ انسان کی کانشنس بھی ایوالو کرتی ہے. دیکھیے جب وہ کہتے ہیں نا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تو یہ بنیادی بات ہے، یہ پرنسپلز کی حد تک بات بالکل ٹھیک ہے اور ایسا ہی ہے. یعنی وہ ہمارے اندر وہ کرائٹیرین موجود ہے، لیکن بیسیکلی واٹ میکس اس فیل گلٹی
is what we store in our minds as right and wrong. مجھے معاملات کس طرح کرنے چاہیے، مجھے ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے، مجھے صبر کرنا چاہیے، یہ ساری چیزیں جو ہیں کن معاملات میں صبر کرنا چاہیے اور کن میں نہیں کرنا چاہیے، یہ جو ہم نے اس کی ڈسٹنکشنز کی ہوئی ہیں، یہ ہم نے سوسائٹی سے لرن کی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، ہم ان کی جو اپلیکیشن ہے، کانشنس کی جو پرنسپلز کی اپلیکیشن ہوتی ہے، وہ ہم سوسائٹی ہی میں لرن کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ ایوالو کس طرح کرتی ہے انسان کی، وہ جو میں نے اس سے پہلے کچھ عرصہ پہلے ایک بات کی تھی کہ ہمارے ایوالونگ موٹیوز کیا ہوتے ہیں، اس میں ایک چیز یہی بتائی تھی کہ ہماری گلٹ کس طرح ایوالو کرتی ہے. میں اس کو بالکل اگر بریفلی بیان کروں تو یوں سمجھ لیجئے کہ آپ نے اب ایٹ دس اسٹیج ان یور لائف یو ہیو ٹو سی واٹ ایور میکس یو فیل گلٹی اینڈ وائی، اینڈ دین کریٹیکلی ریفلیکٹ آن دیٹ. اس کے نتیجے میں جو آپ کی نالج بیس ہے، جس کے نتیجے میں اصل میں نالج بیس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو کانشنس کا جو زجر توبیخ ہے، جو اس کی ایڈمونیشن ہے، وہ بھی اس نالج بیس کی بیسز پر ہے. مثال کے طور پر if you have eaten chocolate at the age of 3 or 4 when your parents had told you not to do that, so you will feel guilty. Halanki, there is nothing to feel guilty about after eating chocolate unless you have made a commitment to yourself that you're not going to eat that. اور پھر بھی وہ والا گلٹ نہیں ہے، ظاہر ہے کوئی امورل کام نہیں ہے، ایک رسپانسبلٹی میں کمی ہوئی ہے. لیکن یہ جو گلٹ ہے یہ ایوالو کرتا ہے. یہ میں نے اس چیز کو ایک پچھلے سیشن میں بتایا تھا کہ کس طرح سے ایٹ ویریس اسٹیجز ان آور ڈیولپمنٹ ہمارا گلٹ ایوالو کرتا ہے. تو دیر کمز اے ٹائم ویئر پرنسپلز بیکم دا گائیڈنگ فورس. ہم یہ دیکھیں کہ اگر مثال کے طور پر آپ نے یہ فرمایا کہ اسپاؤزل ابیوز کے نتیجے میں if a person stands up for his or her self respect، ایک تو یہ کہ اس کو سیلف ریسپیکٹ نہ کہیں، یعنی سیلف ریسپیکٹ ہیز مور ٹو ڈو ود مائی سیلف. آئی مین آئی کین ایکچولی بی اے پرابلم فار مائی سیلف ریسپیکٹ، نو بڈی ایلس کین. یعنی غلامی جو ہے وہ جن لوگوں نے غلامی بنائی ہوئی ہے وہ ان کے سیلف ریسپیکٹ کے خلاف ہے. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ میری سیلف ریسپیکٹ میرے جھوٹ بولنے سے، میرے خراب کام کرنے سے یہ تو خراب ہوتی ہے، کسی اور کے گالی دینے سے نہیں خراب ہوتی. یعنی سیلف ریسپیکٹ اس کی خراب ہو رہی ہے، اس کی مجروح ہو رہی ہے جب وہ گالی دے رہے ہیں، نہ کہ میری. لیکن بہرحال یعنی کسی نے ظلم زیادتی کی ہے تو اب یہ دیکھنا چاہیے، یعنی قرآن مجید نے بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کو بڑی وضاحت سے بیان فرمایا ہے کہ کوئی بھی اطاعت جو ہے، کوئی بھی فرما برداری جو ہے وہ خالق کی معصیت میں نہیں ہو سکتی. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ سے کوئی آدمی جو ہے وہ ایک غلط کام میں، کوئی بھی شخص جو ہے وہ ایک غلط کام میں آپ سے اطاعت کا یا فرما برداری کا مطالبہ کرے. یو ہیو اے رائٹ ٹو سے نو ٹو تھنگس. بٹ آبویسلی جب ہم اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں تو اس میں ہمیں کریٹیکلی ریفلیکٹ کرنا چاہیے، اینڈ دس از واٹ ول گرو آور کانشنس ایز ویل. یعنی وہ ہماری جو گلٹ ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے روک کر تو یہ دیکھیں کہ کیوں میں ایسا کیوں کر رہا ہوں، اور میرا ایسا کرنا کیا واقعی اس پرنسپل کے مطابق ہے کہ جو پرنسپل مجھے اللہ تعالیٰ نے یا میری کانشنس نے دیا ہے. کیونکہ بہت ساری چیزیں سوسائٹی سے جو میں سیکھوں گا وہ ہو سکتا ہے ان کے ساتھ الٹیمیٹلی پتہ چلے کہ نہیں یہ تو نہیں ہے. مثال کے طور پر ہمارے ہاں اس چیز کی بہت زیادہ پرچار کیا جاتا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کا جو رویہ ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ والدین کی اطاعت کی جائے. اور اگر میں اپنی والدہ کی یا اپنے والد صاحب کی بات نہیں مانتا کسی چیز میں، جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بات ٹھیک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی پسند کے خلاف ہے، اور میں نہیں مانتا ہوں، تو اس کے نتیجے میں ماں باپ کی حکم عدولی کر رہا ہوں اور اس کے نتیجے میں میرے اندر گلٹ پیدا ہو سکتی ہے. تو یہ گلٹ مس پلیسڈ ہے. یعنی آپ نے اگر اس پرنسپل کی بیسس پر یہ کیا ہے تو یہ مس پلیسڈ ہے. مجھے یاد ہے ایک زمانے میں کسی نے یہ کہا کہ تم نے جو اپنا کام چھوڑا ہے یہ ناشکری ہے. اس پر آئی ہیڈ ٹو ریفلیکٹ اگین کہ ناشکری تو بڑی غلط بات ہے، میرے اندر تو کوئی گلٹ نہیں پیدا ہوا یہ کام چھوڑنے پہ. اور when I look back on it and I saw that نہیں، میں نے جو چھوڑا تھا وہ تو ایک پرنسپل کی وجہ سے چھوڑا تھا. تو ایک دوسرا آدمی اس کو یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ غلط کام ہے، اس سے کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا. آپ نے اپنے گلٹ کے اوپر بھی سیلف ریفلیکٹ کرنا ہے کہ یہ کیوں پیدا ہو رہا ہے. تو آئی تھنک اینڈ دیٹ ول ہیلپ ایوالو یور کانشنس ایز ویل. وہ میچور ہوگی اس کے نتیجے میں. تو یہ تو دس از مائی ٹیک آن دیٹ.
جو دوسرا کوشچن ہے اس کا آنسر آپ نے آلریڈی دے ہی دیا، لیکن پھر بھی آئی جسٹ ریپیٹ دا کوشچن. وہ یہ ہے کہ ڈز کانشنس ویری پرسن ٹو پرسن؟ It can in certain cases, yes. But generally, I mean, when it varies, تو ہم اصل میں ان چیزوں پہ واپس آ سکتے ہیں کہ جو ہم وی کین ٹیک ایز اسٹارٹنگ پوائنٹس. فار انسٹنس کانشنس کے اندر کچھ چیزیں بالکل ویریبل نہیں ہیں. فار انسٹنس لائک دا پرنسپلز، دا یونیورسل پرنسپلز جن کی ہم بات کرتے ہیں وہ ویریبل نہیں ہیں، ان کی اپلیکیشنز ویریبل ہو سکتی ہیں. یہی دیکھ لیجئے کہ اس معاملے میں مسلمانوں کے بیچ میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ والدین کے ساتھ اگر وہ اپنی بزرگی کو پہنچ جائیں، اور بہرحال ہر حال میں ان کے ساتھ احسان کا رویہ کرنا ہے ہمیں اختیار. لیکن احسان کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اطاعت بھی کی جائے. یہاں پر ڈفرنس ہو جائے گا. جو آدمی یہ سمجھتا ہے اس کی کانشنس یہ کہے گی کہ اطاعت کرنی چاہیے، اور جو آدمی نہیں سمجھتا اس کی کانشنس یہ کہے گی کہ نہیں. اگر معاملات جو ہیں، مثال کے طور پر میں اس کو بیان کرتا رہا ہوں کہ انسان کو یہ انڈیویجول کو حق حاصل ہے، وہ کیا کام کرے گا، کس سے شادی کرے گا، کس کی طرح سے زندگی گزارے گا، یہ اس نے فیصلہ کرنا ہے. اس میں کسی اور کا یہ حق نہیں ہے کہ اس کے لیے ڈیسائیڈ کرے. یہ ایون پیرنٹس کا بھی نہیں ہے. تو جو آدمی اس سے اتفاق کرتا ہے، یہ اور ایک آدمی اختلاف بھی کر سکتا ہے، کیونکہ بہرحال میری رائے ہے جب وہ اختلاف کرے گا تو اسی کانشنس کا فیصلہ جو ہے، اسی کانشنس اس کو جس چیز پر زجر و توبیخ کرے گی وہ ڈفرینٹ ہو جائے گا. یہ ہو جائے گا. ویری ٹرو. جیسے اس کی ایک اور مثال یہ بھی ہو سکتی ہے نا موہد صاحب، کہ دوسروں سے اخلاق سے پیش آنا چاہیے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس سے کوئی بھی اختلاف کرے گا، لیکن اچھا اخلاق کیا ہوتا ہے اس کی ڈیفینیشن بہرحال مختلف ہو سکتی ہے بیک گراؤنڈ کی وجہ سے، ایون اپنے حالت کی وجہ سے. اگر میں شدید غصے میں آ گیا ہوں کسی وجہ سے اور پھر بھی میں برداشت کر کے تمیز سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو میرے وہ لہجہ اس وقت نہیں ہوگا جو میرا ایک دوست کے ساتھ یا ایک اچھے ماحول میں ہوگا. لیکن ود ان دیٹ انوائرمنٹ اگر کوئی دیکھے گا تو وہ مجھ سے شاید یہی کہے گا کہ ہاں انہوں نے بڑا مناسب رویہ رکھا. یہ وہ ایکسیپشنز ہیں کہ جو میری اپنی سچویشن سے ہی پیدا ہوتی ہیں. کچھ ایکسیپشنز ہیں جو میرے علم سے پیدا ہوتی ہیں، کچھ ایکسیپشنز ہیں جو میرے ایکسپوجر سے پیدا ہوتی ہیں. میں نے پچھلی دفعہ اس کی مثال دی تھی کہ ایک ریزنیبل ڈسٹنس کتنا ہونا چاہیے پرسن ٹو پرسن، ون ٹو ون گفتگو میں. اس کے سٹینڈرڈز بالکل مختلف ہیں، یعنی ویسٹرن ورلڈ میں بالکل مختلف ہیں، عرب دنیا میں بالکل ڈفرینٹ ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے، اور وہ جب توڑتے ہیں تو ہمیں عجیب لگتا ہے. وی ڈونٹ فیل کمفرٹیبل اگر ہمارے سٹینڈرڈز پہ توڑا جا رہا ہے معاملہ. تو آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں بڑا ہی گنوار آدمی ہے. آپ سوچیے کہ وہ جس کو وہ گنوار کہہ رہا ہے وہ کیا یونیورسلی گنوار ہے؟ وہ ایک گاؤں کے بدترین حالات میں پلنے بسنے والے لوگ جو ہیں ان کے لیے بھی اس کو گنوار کہا جائے گا؟ اس طرح سے سوچیے. یعنی وہ ہو سکتا ہے بڑا مورل آدمی ہو، اس لحاظ سے بڑا ایٹیکیٹ رکھنے والا آدمی ہو، اور زیادہ ہی کچھ لوگوں کو سمجھتا ہو کہ بڑا فارمل آدمی ہے، اتنا تو تکلف نہیں ہونا چاہیے، لیکن آپ کے لیے وہ گنوار ہو جاتا ہے. دیکھیے ڈفرینٹ سٹینڈرڈز بن جاتے ہیں، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اور یہاں پہ آئی گیس وہ بہت امپورٹنٹ ہو جاتی ہے بات کہ ہمیں رسپیکٹ کرنا ضروری ہے دوسرے کی پوائنٹ آف ویو کا. ایون اف وی ڈونٹ نو what the point of view is, ڈیفالٹ assumption یہ ہونی چاہیے کہ the other person کا ورلڈ ویو ہم سے شاید مختلف ہے، اور ریزنیبلٹی ہے اس میں بالکل. جو نیکسٹ کویشچن ہمارے پاس آیا ہوا ہے موہد صاحب، وہ ہے کہ جو ہماری دوسری سیریز چل رہی ہے آپ کی کانورسیشنز آن کیریکٹر ڈیولپمنٹ اینڈ مورل اپلفٹنگ، اس میں اور خانقاہ میں کیا ڈفرنس ہے؟ ایک ڈفرنس یہ ہے کہ خانقاہ سیٹرڈے کو ہوتا ہے، وہ سنڈے کو ہوتا ہے. میرا بیسک کام جو ہے جو میں نے زندگی کا طے کیا ہے وہ بنیادی طور پر اخلاق و کردار کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہے. اس میں کچھ ٹاپکس جو ہیں یہاں پر خانقاہ میں جو ہم لیتے ہیں وہ کوشش میں کرتا ہوں کہ بالکل بریفلی، کئی دفعہ رینڈملی آتے رہیں گے. آپ دیکھیں گے ابھی ہم ایک ترتیب سے چل رہے ہیں، اس کے بعد ہم ویل پرابلی ٹاک اباؤٹ اینی کویسچنز دیٹ وی ہیڈ the last time، اور اسی کے اوپر بات کر لیں گے. ہم اس میں جو زیادہ تر چیزیں ہیں جو میرے پیش نظر ہیں وہ if anybody is disappointed by that تو میں اس کی معذرت چاہتا ہوں، وہ موت کی یاد دہانی ہے جی. یعنی ہم اس زندگی کے بارے میں یہ جو کانسیپٹ ہے کہ یہ زندگی آزمائش کی جگہ ہے،
اس کو زیادہ انگرین کرنے کی کوشش کریں، اس کو زیادہ انٹرنلائز کرنے کی کوشش کریں، اپنی زندگیوں میں بسانے کی کوشش کریں۔ اس کو صرف ہم دوسروں سے تعزیت کرتے ہوئے بیان نہ کریں، بلکہ یہ میری زندگی کا ایک آن گوئنگ ایوری ڈے حصہ بنے، ایوری مومنٹ حصہ بننے کی طرف ہم بڑھیں، کیونکہ یہ وہ چیز ہے کہ جو ہمیں اس چیز سے جوڑتی ہے، ہمیں زندگی کی ڈس اپوائنٹمنٹ سے جوڑتی ہے۔ میں آپ کے ساتھ ان سیشنز میں یہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ what I have found to be lacking in general psychology, for instance، جو اس وقت ماڈرن ڈے کتابیں لکھی جا رہی ہیں، اس میں وہ جو پیراڈائم ہے، وہ چونکہ دنیا کی حد تک ریسٹرکٹڈ ہے، تو اس سے کس طرح سے فرق پڑتا ہے، یعنی اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ زیادہ زیر بحث لائی جائیں گی۔ وہ ایک نوعیت کا کورس ہے، اور اس کورس کو ہم ایک ترتیب سے چلا رہے ہیں، اور اس میں اب کچھ ساتھی جو میسر آئے ہیں وہ یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ویریس لیولز پہ پریزنٹ کرنے کے لیے اس کی پریپریشن کی جائے۔ یہ ایک طرح کی یوں سمجھ لیں کہ ایک انفارمل سا ایک ہمارا سیشن ہے کہ جس میں لوگوں کے سوالات زیادہ اہمیت کے حامل ہو جائیں گے۔ اس کے مقابلے وہاں پر ہم کوشش کریں گے رفتہ رفتہ کہ جو سوالات کا سیشن ہے وہ بھی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہی خاص ہو جائے، اس کے علاوہ سوالات نہ ہوں۔ یہاں پر ایک کامن کویشچن ہے، اور سب سے پہلی بات وہی کہ یہ سیٹرڈے کو ہے، وہ سنڈے کو ہے۔ آئی تھنک دیز آر دا مین ڈفرینسز۔ کام میرا زندگی کا ایک ہی ہے جی، اور اسی کام کے لیے تو آئے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے کے کیا جائے، اور افیکٹولی کیا جائے، اپنے اوپر کیا جائے سب سے پہلے، تاکہ جب آخرت میں اٹھیں تو یہ اپنا پتہ چلے کہ دوسروں کی اصلاح تو بڑی مطلوب تھی، اپنی کدھر گئی۔ تھینک یو سو مچ۔ اب ہم آ جاتے ہیں اس سوال پہ جو ہمیں ریسیو ہوا ہے چیٹ میں آصف کی طرف سے۔ تو پچھلے کویشچن سیشن کے جو تھے وہ اور یوٹیوب کے جو کامنٹس تھے وہ ختم ہو گئے۔ تو آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ کیا ایک عمومی رویے کے طور پر یہ بہتر ہے کہ انسان پہلے ضمیر کی رہنمائی میں آفاقی اخلاقی اصولوں کی روشنی میں چیزوں کو پرکھے اور پھر ضرورت ہو تو مخصوص رہنمائی دین سے حاصل کرے؟ کافی حد تک یہ بات ٹھیک ہے، یعنی انسان بنیادی طور پر اخلاق ہی کی آبیاری سے آغاز کرے گا۔ کنت علی بینۃ من ربی، یہ جو سورہ، جہاں تک مجھے یاد پر سورہ ہود میں آپ اگر پیغمبروں کی داستان سنیں، سب پیغمبروں کی ایک ایک کر کے جو بیان ہوئی ہے، اس میں آل بٹ ون ایکسیپٹ ون، اس میں بات کا آغاز ادھر سے ہوتا ہے کہ میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح بینہ، یعنی واضح ایویڈنس پہ تھا، وہ واضح ایویڈنس میری کانشنس ہے، اور اس کے بعد وہی نے آ کر اس کو سپورٹ کیا۔ یہ جو بات ہے، میرا آغاز ادھر سے ہوتا ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ ضرورت پڑنے کا مسئلہ نہیں ہے، اصل میں کانشنس ہمیں ہر چیز کا جواب دے نہیں پائے گی، یعنی کانشنس ہمیں کچھ جگہوں پر لا کر تو سوال پیدا کر دے گی، اس سے آگے جواب نہیں دے سکتی۔ مثال کے طور پر یہ بات کہ اگر میرے پاس دین کی رہنمائی نہ ہو تو میں اس جگہ تک تو پہنچ سکتا ہوں کہ یہ دنیا انکمپلیٹ ہے، یعنی اپنی نیچر میں اٹ ڈز ناٹ سیم ٹو بی دا ہول اسٹوری۔ یعنی آپ جب اس کا جائزہ لیتے ہیں، آپ جب یہ دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں معاملات کس طرح ہو رہے ہیں، کس طرح آپ ایک مووی کا تصور کیجئے، یعنی وہ مووی جو ہے جدھر سے شروع ہوتی ہے، وہ ایک آدمی ہے جس کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، اینڈ اٹس اے ریونج مووی لیٹ سے، تو آپ کی وہ مووی کمپلیٹ ہوتی ہے اس جگہ پہ جا کے کہ جدھر ریونج ہو گیا ہے، ہی ہیز ایونجڈ ہمسیلف۔ تو یہ ایک نوعیت کی کلوجر ہے، یہ دنیا کلوجرز نہیں دیتی، یہ ہمیں معلوم ہے۔ تو یہ جو سچویشن ہے یہ بتاتی ہے کہ دنیا کی جو کہانی ہے، یہ میری زندگی کی، آپ کی زندگی کی، لوگوں کی زندگی، یہ جو ایکسپیکٹیشنز کا ٹوٹنا ہے، یہ جو میرا اچھا کرنا ہے اور اس کا نتیجہ نہ نکلنا ہے، یہ میرا محنت کرنا ہے اور اس کے رزلٹ نہ پانا ہے، یہ والے ایسپیکٹس یہ بتا رہے ہیں کہ یہ زندگی اپنی نیچر میں انکمپلیٹ ہے۔ تو میری کانشنس اور میری آبزرویشن اور میری انڈرسٹینڈنگ اور میری ریفلیکشن مجھے ان جگہوں تک پہنچا دیتی ہے کہ یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ پھر یہ کیا ہے۔ اس کے بعد جو رہنمائی ہے وہ مذہب کے بغیر ہمیں ملتی نہیں ہے، یعنی اس کے بعد پھر ہم تھیورائز ہی کریں گے، جو کچھ کریں گے ان میں سے کیا ٹھیک ہوگا اور کیا غلط ہوگا، اس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی واضح کرائیٹیریا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، یہ جو مذہب نے ہمیں اس طرح کے سوالات کے جواب دیے ہیں، یہ اصل میں اس کو آپ کہتے ہیں نا، یہ آبجیکٹو جواب دیتی ہے کہ یہ ہے بات ٹھیک،
پیغمبروں کے ذریعے سے جو ملے ہیں۔ تو مذہب ایسا نہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں پڑے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ضرورت نہ پڑے، نہیں، زندگی گزارنے میں آغاز تو ادھر سے ہی ہوگا۔ اور میں اس چیز کا بہت زیادہ قائل ہوں کہ ہمیں ہماری جو ایک جلدی مچی ہوئی ہے ایک سوسائٹی میں کہ لوگوں کو قرآن پڑھا دیا جائے، لوگوں کو نماز سکھا دی جائے، نہیں، ان کے دلوں میں ایمان اتارا جائے جس کے نتیجے میں یہ چیزیں پیدا ہوں، اور یہ آپ ایک اخلاقی زندگی کی تربیت دیں۔ یہ جو ایسپیکٹ ہیں یہ اصل میں اس کے سامنے ایک کرائیٹیرین لے آتے ہیں کہ ایویلیویٹ کس طرح کرنا ہے، مذاہب کو بھی کیسے ایویلیویٹ کرنا ہے، اس کا بھی کرائیٹیریا ہمارے اندر کی کانشنس ہے۔ تو یہ اس لحاظ سے تو بات ٹھیک ہے، لیکن اس میں مجھے تھوڑا سا اختلاف ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ضرورت ہی نہ پڑے، یعنی آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے۔ موہن صاحب، اگر میں جسارت کروں اپنا پوائنٹ آف ویو شیئر کرنے کے اس حوالے سے، تو اور تو تصحیح کر دیجیے گا اگر آپ کو اگر غیر مناسب بات ہے تو، مجھے کچھ اس قسم کی لرننگ ہے اس حوالے سے کہ جو ہمارے اندر، جس کو میں کانشنس کہہ لیں، ضمیر کہہ لیں، ایمان کہہ لیں، عہد الست والا جو ہم ریفرنس لاسٹ ٹائم کہہ رہے تھے، کہ جو ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈال کے ہمیں بھیجا ہے یہاں پہ صحیح غلط کا تصور، اور ایک تھرمومیٹر ہے، بیرومیٹر ہے ہمارے اندر ایک، اور پھر ہے دین کا علم۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ساری زندگی ہم جس طرح نارمل چلنے کے لیے رائٹ فٹ لیفٹ فٹ رائٹ فٹ لیفٹ فٹ لے کے چلتے ہیں کہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتا ہے اور آگے بڑھتے جاتے ہیں، اسی طرح یہ ورک کرتا ہے۔ جتنا دین کا علم بہتر ہوتا چلا جاتا ہے، مجھے اپنے اندر موجود اس صحیح غلط کی کے تھرمومیٹر کی بھی بہتر اویئرنیس ہوتی جاتی ہے، بلکہ وہ بہتر پالش ہوتا چلا جاتا ہے، وہ شارپ ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے، ایسا ہی۔ اور دیکھیں یہ جس سوال سے آپ نے آغاز فرمایا کہ وہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ اسپاؤزل ابیوز کے معاملے میں بھی صبر کا معاملہ رکھا جائے گا اور سارا کچھ، یعنی اصل میں دیکھیے کیا ہوا، سوسائٹی نے ایک مورل کانسیپٹ کے طور پر یہ اپنی بچیوں کو تعلیم دی کہ تمہیں اچھا ہونا ہے۔ بچوں کو عام طور پہ یہ تعلیم نہیں دی کہ تمہیں بڑے ہو کر ہیڈ آف دا فیملی بننا ہے اینڈ یو ول بی آنسریبل فار یور ہول فیملی، یعنی وہ جو ایک سینس آف مورل رسپانسبلٹی ہے، انفارچونیٹلی وہ سمجھتا ہے کہ مجھے اتھارٹی مل گئی ہے۔ اور ہماری سوسائٹی جو ہے وہ اصل میں پاور ہنگری سوسائٹی ہے۔ یہ آپ ایک بڑے اچھے ٹیچر کو، بہت ہی اچھے ایمپیتھک ٹیچر کو ایڈمنسٹریٹر لگا دیں، اس کی ساری ایمپتھی سائڈ پہ ہو جاتی ہے۔ ناؤ ہی انجوائز دا پاور گیون ٹو ہم۔ وہ جو سینس آف رسپانسبلٹی ہے وہ انفارچونیٹلی ہم نے نہیں دی۔ تو یہ والا ایسپیکٹ جو ہے اس کو ضرور سامنے رکھیے، یعنی کرائیٹیریا الٹیمیٹلی مل جائے گا آپ کو، لیکن کئی چیزیں ریلیجسلی بھی غلط، یعنی ریلیجن کے نام پہ غلط چیزیں بیان بھی ہو جاتی ہیں۔ یہ میں نے اس کی مثالیں دی ہیں ابھی، آج کے والدین کے ساتھ احسان کے رویے میں ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں حق کے خلاف بات نہیں ماننی ان کی، ہمیں ان کی خیر خواہی میں بھی اگر وہ کوئی بے انصافی کر رہے ہیں تو ان کو بتانا ہے، اور اپنے ہسبینڈ کو بھی بتانا ہے ایک بیوی نے کہ یہ بے انصافی ہو جائے گی، دس یو ول بی آنسریبل فار اٹ۔ تم کس طرح بچو گے اس دن، بجائے اس سے کہ یہ کہا جائے کہ مجھے تو اس کی اب صبر کرنا ہے، صرف نہیں، آپ کو اس معاملے میں سم ٹائمز یو ول ہیو ٹو اسپیک اپ، یہ دین کا تقاضے کے طور پر یو ول ہیو ٹو اسپیک اپ۔ اچھا جی، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے دوستوں کی طرف، تو خلیل آپ انمیوٹ کر لیجیے۔ سر مجھے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو ضمیر کے حوالے سے چھوٹی سی بات، کہ یہ دنیا میں جس طرح ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ لوگوں کا ایک اور لیول ہے اچھائی یا برائی کا، ویسٹ میں آئے ہیں تو تھوڑا اور ہے، یعنی کچھ چیزیں ہمیں لگتا ہے کہ جس طرح کامن ہے پوری دنیا میں، اور کچھ چیزیں ہیں جن میں بالکل ہی ڈفرینٹ پرسیپشن ہے لوگوں کی، اور اس کے اکارڈنگلی پھر اوور آل سوسائٹی کا جو اخلاقیات کا لیول ہے وہ ہوتا ہے۔ تو پھر یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں، یعنی ہم کسی کو پھر برا کیسے کیوں کہتے ہیں، کیونکہ ہر بندے کا تو اپنا ایک اپنی پرسیپشن ہے، اس کی اپنی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ضمیر کے، اس کے اپنے حوالے سے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہر بندہ کا اچھائی اور برائی کا انڈیویجول سٹینڈرڈ ہوگا، یعنی یہ اس کو بتائیے ہم آپ یعنی کرائٹیریا کا اگر ہوگا۔ کوئی مثال دے کے بتا سکتے ہیں کہ کس چیز میں پاکستان میں آپ کو ڈفرینٹ لگا اور جو یہاں پہ نہیں لگا؟ مثال کے طور پر، یعنی اگر پاکستان میں رشوت کی بات کر لیں تو وہ میرا خیال ہے کہ ٹھیک ہے، لوگ قانون سے ڈرتے ہوئے تو شاید اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جہاں پہ انہیں یہ ڈرنا ہو کہ قانون نہیں ہے تو وہاں پر لوگ اوپنلی بیٹھ کے ایک دوسرے کو مذاق میں یا سیریسلی بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ مسئلہ یار دے دینا اس کو پیسے، یا میں نے پیسے دے کے اس طرح کام کرا دیا، مطلب اس کو برائی نہیں اس طرح سمجھا جاتا۔ یہاں نہیں، پہ اگر میں نہیں کہہ رہا نہیں یعنی ہوتا ہوگا، اس کو برائی سمجھا جاتا ہے،
اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، یہ جسٹیفیکیشن دی جاتی ہے، وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرًا، یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ برائی نہیں سمجھا جاتا، یعنی یہی اصل میں سمجھنے کی چیز ہے. دیکھیے صحیح۔ رشوت کی بڑی کلیئر ڈیفینیشن کر لیں. رشوت جس ہاں کو جی، قرآن مجید نے کہا ہے وہ یہ ہے کہ میں اتھارٹی کو اپروچ کروں اور میں یہ کہوں کہ یہ جو میرا حق نہیں ہے یہ مجھے دے دو اور یہ پیسے لے لو. صحیح، یہ ہے جس کو قرآن نے رشوت کہا ہے. نہ سوسائٹی اس کو ٹھیک سمجھتی ہے نہ اس کو ٹھیک سمجھتی ہے. یعنی بالکل صحیح، ایون پاکستان میں بھی نہیں ٹھیک سمجھتے. وہ کہتے ہی یہ ہے کہ گزارا نہیں ہے. لینے والا یہ کہتا ہے کہ یار کی کریے، تنخواہ ہی نہیں ہے، ہمیں کچھ ملتا ہی نہیں ہے. یعنی اچھا ایک ایسی روٹین بن گئی ہے کہ جس کے اندر آپ رشوت کی تو چھوڑ دیں، سگنل توڑنے والا جو ہے وہ فخر محسوس کرتا ہے، سگنل پہ کھڑے ہونے والا جو ہے وہ ایک نکو ہے. یہ سوسائٹی میں بالکل، جنرل برائی کا پھیل جانے کی علامات ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے، یعنی آج بھی وہ آدمی جو سگنل توڑتا ہے وہ جب دوسرے کو سگنل توڑتا ہوا دیکھتا ہے تو بالکل صحیح، یہ کہتا ہے کہ یہ غلط کر رہا ہے. بالکل صحیح، تو اس بالکل کو ٹھیک دیکھنا ہو ہے گیا۔ آپ نے کہ کیا چیز ہے جس کو کہ مثال کے طور پر ہماری سوسائٹی جو ہے غلط کر رہی ہے اور ٹھیک سمجھتی ہے. نہیں، ایکسکیوزز دینا ایک اور چیز ہے. وہ تو قرآن نے کہہ دیا نا کہ بلاؤ الکا معذیرہ. ٹھیک سمجھنا، ہم سمجھتے ہیں کہ یار رشوت دینی چاہیے، یار یہ کیا ویسٹ میں یہ کیا ہو رہا ہے یار، رشوت ہی کوئی نہیں لیتا اور یہ باتیں ہو رہی ہیں. نہیں، ایسا تو کچھ نہیں ہو رہا. ہم یہ صحیح، سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے، لیکن ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے یار کیا کریں، اب اسی سوسائٹی میں رہنا ہے، کیا کریں، لیٹس بی پریکٹیکل. یہ ہم نے ایک فریز بنایا ہوا ہے اس چیز کے لیے کہ غلط کام کرنا ہے، بس ٹھیک ہے کرنا ہے یار، لیٹس بی پریکٹیکل، وہ تو کرنا ہی پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے سر۔ اور سر اس کو پھر ہم اس سے ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ جو قرآن پاک میں بھی ہے کہ جو آخرت میں یعنی حساب ہونا ہے وہ اس حساب سے ہی ہوگا کہ جس کو جو بندہ جس چیز کو ٹھیک سمجھتا تھا وہ اس پر اس نے عمل کیا یا نہیں کیا. یہ وہی صحیح ہے، چیز ہے کہ جو بالکل وہی چیز ہے. یعنی قرآن مجید کا کرائٹیرین یہ وہ چیز نہیں ہے، یعنی یہ ذہن میں رکھیں. یعنی جو جی مثال آپ نے دی ہے یہ وہ چیز نہیں ہے، لیکن قرآن کا کرائٹیرین ایگزیکٹلی وہی ہے. اور اس کی سب سے بہترین مثال جو ہے وہ رمضان ہی کے ایام میں جو قرآن مجید نے کہا نا کہ تم یہ سمجھتے تھے اگر کہ بیویوں کے پاس نہیں جانا چاہیے رمضان کی راتوں میں اور پھر بھی تم جاتے تھے، یہ تم اپنے ساتھ خیانت کرتے تھے. یعنی صحیح ہے، کرائٹیرین یہ ہے کہ جو تم ٹھیک سمجھتے تھے. اور پھر ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ اب یہ سمجھ لو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پہ کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، راتوں کو تم اپنی بیویوں کے پاس جا سکتے ہو، لیکن اگر تمہاری یہ رائے تھی کہ نہیں جانا چاہیے تو پھر تمہیں اس پر عمل کرنا چاہیے تھا. ادروائز یو وڈ بی ہیلڈ رسپانسبل. یہ بھی ایک کانشنس کے بارے میں یہ سمجھ لیں کہ جو کچھ آپ کی کانشنس کہہ رہی ہے آپ کو اس کے جی مطابق عمل کرنا ہے. کلیکٹو صحیح، کانشنس کبھی بھی ایسے بری طرح سے خراب نہیں ہو جاتی. یعنی جو مثال آپ دے رہے ہیں وہ نہیں ہے، انٹرپریٹیشن میری ڈفرنٹ ہے. تو مجھے آپ اپنے کرائٹیرین پہ نہ پرکھیں، میری انٹرپریٹیشن کے مطابق مجھے جواب دینا ہے. وہ جو میں نے لوگوں سے کہا تھا نا، اگر جب ایک صاحب نے مجھے یہ کہا کہ آپ کی داڑھی ٹھیک نہیں ہے تو میں نے یہ کہا تھا کہ مجھے اپنی داڑھی کا جواب مجھے دینا ہے، آپ کے علم کے مطابق نہیں دینا. بالکل یعنی صحیح، مجھے تو اپنے علم کے مطابق دینا ہے. ٹھیک ہے، آپ اپنے علم کے مطابق داڑھی بھی رکھیں اور جواب بھی دیں. میرے علم کے مطابق تو مجھے جواب دینا ہے نا. بالکل صحیح ہے۔ تو سر اس میں بس آخری چھوٹا سا پوائنٹ کہ اس میں کئی لوگ جو پھر کہتے ہیں جی کہ ہمیں فردر علم نہیں سیکھنا چاہیے، جس علم پہ ہم ہیں بس اسی کا جواب دے لیں گے، اس میں ہم آگے کیوں نئی چیزیں سیکھیں. یہ کسی نے ایک بڑا اس میں پوائنٹ تھا، اس اگر کو تھوڑا سا کلیئر. اپرچونٹی مل گئی ہے اور آپ نہیں سیکھ رہے تو خود یہ چیز جواب دہی کی باعث بن جائے گی. یعنی یہ بھی آپ کی ایک مورل پرنسپل ہے کہ مجھے اپنی چیزوں کو، یہ اسی مورل پرنسپل کی ایکسٹینشن ہے نا کہ مجھے جاننا ہے. آئی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. یہ جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ 7 پوٹینشیل دیے ہوئے ہیں، ان کو یوٹیلائز کرنے کی ذمہ داری بھی تو ہے نا ہمارے اندر. وی شوڈ نو، بالکل وی شوڈ فائنڈ آؤٹ کہ ہمیں کس چیز پر ہمارا، وہی بات کہ ہماری برائی اور ہماری اچھائی ہمیں پتہ چلے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمیں کس چیز سے بچنا ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے. بالکل صحیح. بہت شکریہ سر، جزاک اللہ، تھینک یو. سلمہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. جو میں نے آپ سے کوشچن کیا تھا
کے بارے میں کہ یہ فضولہ اور تقواہ جو ہے وہ پہلے اور بعد میں کیوں آیا ہے. تو سر میں نے اپنی بلاغہ کے ٹیچر سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے مجھے جواب دیا اور بہت اچھا جواب دیا. تو اگر آپ کہیں تو میں یہاں بتا دوں. بتائیے. سر انہوں نے کہا کہ اس ترتیب کی کئی بلاغی اور مانوی وجوہات ہو سکتی ہیں. پھر جس طرح ہم لوگ قرآن سیکھ رہے ہیں نا، جیسے کہ ایک کلاس آپ لیتے ہیں ہماری، وہ عام فہم لوگوں کے حساب سے ہمیں سکھانے کی کوئی، اسی طرح قرآن سیکھنے کے بہت سارے علوم ہیں جس میں تجوید ہے، نحوی ترکیب ہے، صرف ہے، اور علم المانی، علم البلاغہ، علم البدیع، یہ ساری چیزیں آتی ہیں. تو یہ میں جو کلاس لیتی ہوں وہ بلاغہ کی کلاس ہے. تو اس میں انہوں نے بتایا کہ انسانی فطرت میں پہلا پوائنٹ ہے، انسانی فطرت میں گناہ کی رغبت پہلے آتی ہے. انسانی نفس کی اصل آزمائش یہی ہے کہ وہ پہلے فجور یعنی بدکاری کی طرف مائل ہوتا ہے اور پھر اسے تقوی یعنی پرہیزگاری کی طرف لایا جاتا ہے. اسی لیے فطری طور پر انسان کو پہلے غلطیوں اور گناہوں سے بچنا سکھایا جاتا ہے، پھر نیکیوں کی راہ پر ڈالا جاتا ہے. دوسرا پوائنٹ ہے کہ اخلاقی جد و جہد کی ترتیب. انسان اکثر فجور سے گزرتا ہے، پھر تقوی کی طرف آتا ہے. جیسے اندھیرا موجود ہوتا ہے، اس کو ہٹانے کے لیے جد و جہد کرنی پڑتی ہے. یعنی پہلا مرحلہ برائی کو پہچان کر اس سے بچنا ہے اور دوسرا مرحلہ نیکی کو اپنانا ہے. پھر تیسرا پوائنٹ ہے کہ تقابل کے ذریعے زور دینا. پہلے فجور کا ذکر کرنے سے تقوی کی اہمیت مزید واضح ہو جاتی ہے، کیونکہ جب دو متضاد چیزیں آمنے سامنے رکھی جاتی ہیں تو ان میں سے بہتر چیز کی طرف جھکاؤ بڑھ جاتا ہے. چوتھا پوائنٹ ہے پچھلی آیات کے ساتھ خطیبانہ توازن. پوری سورہ تضادات کے اصول پر چل رہی ہے، یعنی متضاد چیزیں ہیں. سورج اور چاند، دن اور رات، زمین اور آسمان، اس ترتیب کے مطابق یہاں بھی پہلے فجور اور پھر تقوی کا ذکر کیا گیا ہے تاکہ اس جوڑ کو برقرار رکھا جائے. تو پھر میں نے اس سے کہا تھا کہ آپ مجھے بتائیں کہ کس سورس سے آپ نے یہ چیزیں لی ہیں. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ کلاسیکی تفاسیر میں جو آ رہے ہیں اس میں زمخشری کی جو الکشاف ہے اس میں ان کا کہنا ہے کہ فجور کو پہلے لانے کا سبب یہ ہے کہ انسان کو سب سے زیادہ اسی سے نمٹنا پڑتا ہے اور اسی کی آزمائش سب سے بڑی ہے. پھر بیضاوی کی انوار التنزیل سے وہ کہتے ہیں کہ اس ترتیب میں تزکیہ نفس کی پاکیزگی کا اصول پوشیدہ ہے، کیونکہ 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 پہلے انسان کو اپنے اندر کے فجور کو پہچان کر اس پر قابو پانا ہوتا ہے، تب جا کے وہ تقوی حاصل کرتا ہے. اور ان سب کا خلاصہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ فجور کا ذکر پہلے کرنے کا مقصد انسانی جد و جہد، نفس کی آزمائش اور بلاغت کے اصولوں کو اجاگر کرنا ہے تاکہ یہ واضح ہو کہ کامیابی کا راستہ برائی سے بچنے اور پھر نیکی کو اپنانے سے گزرتا ہے. یہ انہوں نے مجھے اس کی ایکسپلینیشن دی تھی سر. اور بہت اب شکریہ. میرا میں نے آپ کو ای میل بھی کیا ہے سر یہ. تو جی جی میں نے دیکھ لیا. میرا تھینک یو. تو سر میرا اب سوال یہ ہے کہ جیسے بہت لمبے لمبے کوشچن آتے ہیں نا انگلش کے، تو علی جو ہے نا وہ اس کو اردو میں بھی ڈیفائن کیا کرے، کیونکہ ہم جو ہے نا بہت جلدی جلدی اس کو اپنے دماغ میں ایکسپلین نہیں کر پاتے ہیں. اور وہ خیر آپ کے جواب سے کافی تسلی ہو جاتی ہے، لیکن یہ کہ اگر بہت لمبا سوال آئے تو اس کو پھر اردو میں بھی بیان کر دیا کریں تو مجھے آسانی ہوگی. ٹھیک ہے انشاءاللہ نوٹ کر لیتے ہیں. جی شبانہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جی بھائی میں نے سب سے پہلے تو کچھ چیزیں شیئر کرنا چاہتی ہوں جو کہ میں نے آپ کے ساتھ مل کر سیکھی یا سیکھنے کی کوشش کر رہی ہوں، اور اس کے بعد کچھ ریفلیکشنز ہیں اور پھر ایک سوال ہے. میں نے آپ کے کچھ سیشن سنے ہیں، گیس 10-15 ابھی تک سنے ہیں. تو میں نے آپ سے یہ سیکھا کہ بات کیسے سننی چاہیے، یعنی تحمل سے بات سننا مخاطب کی اور پھر جواب دینا. اور ایک بہت مجھے اچھی چیز لگی کہ جب پیراڈائم شفٹ ہو گیا کہ جو میری لائف ہے اٹ از گوئنگ ٹو بی مائی انٹریکشن ود اللہ، تو اس سے بھی بہت کچھ چینج ہو گیا، بہت کچھ واضح ہو گیا، ہو رہا ہے، مطلب کافی ہو گیا، ابھی ہو رہے. اور یعنی کہ آپ کی یہ جو بات تھی نا کہ رسپانس اور ریئیکٹ کرنے میں جو فرق ہے وہ بڑا اچھا لگا، اس نے کافی مدد کی.
اس کے علاوہ مجھے یوں لگا کہ پہلی دفعہ میں نے جو ہے نا موت کی یاد دہانی کو انٹرنلائز کرنے کی کوشش کی ہے. اس سے پہلے ایسا کچھ نہیں تھا میری تھاٹس میں. اور ایک اور چیز جو وہ بھی سیرینٹی میں اضافہ کر رہی ہے وہ یہ چیز کہ آپ کے لیکچرز اس لحاظ سے بڑے لبریٹنگ ہیں کہ ہمارے پاس کلیئرٹی آ گئی کہ سرکل آف انفلوئنس اور سرکل آف کنسرن میں سے we will be held accountable for circle of influence اور circle of control. تو یہ بھی چیز بڑی ہیلپ فل یعنی کہ liberating بھی ہے but at the same time it is helping me to become responsible, to try to be a good role model. Thank you. آپ کا شکریہ جی. یہ تو اب اللہ تعالیٰ سوال کی توفیق ہے جی. ہاں آپ اپنا اس میں فیڈ بیک دے دیں پھر سوال. نہیں بالکل ٹھیک ہے. آئی ایم ویری تھینک فل ٹو یو کہ آپ نے یہ ساری چیزیں بیان فرمائیں. اللہ تعالیٰ سے اس چیز کی توفیق میرے لیے بھی مانگیں، اپنے لیے بھی مانگیں، اپنے سب بہن بھائیوں کے لیے، سب موجود لوگوں کے لیے، کہ ہم سب اس کی پسند کے راستے پر آگے بڑھ سکیں انشاءاللہ. سوری میں یہ چیز مینشن کرنا بھول گئی تھی کہ یہ بھی بہت ہی اچھی تھاٹ مجھے ملی اور میں نے آپ سے انسپائریشن لی. آپ نے اپنی زندگی کے لیے جس کام کو کرنا مقصد بنایا ہے مجھے اس نے بہت بہت انسپائر کیا کہ ہم خود اپنی اصلاح کریں اور پھر ہم ایز اے کمیونٹی ایک دوسرے کو ہیلپ کریں اصلاح کرنے کے لیے. ورنہ اس سے پہلے یہ تو سمجھ آتی تھی کبھی کہ ہم خود ٹھیک کام کر لیں لیکن اس سے آگے سمجھ نہیں آتی تھی. تو یہ بھی کلیئرٹی ملی. تھینک یو. اب سوال یہ ہے کہ تھیوریٹیکلی تو ساری باتیں سمجھ آتی ہے، تو ایک سچویشن رائز ہوئی وہ بتانا ہے، اس میں سے آپ سے رہنمائی لینی ہے. تو میں کچھ عرصے سے موڈ ڈس آرڈر سے اسٹرگل کر رہی ہوں. اس میں کچھ ٹراماز ہوئے ہیں ریسنٹلی میرے اور بہن بھائیوں کے بیچ میں. تو میری امی میرے پاس ہیں آج کل. تو میری طبیعت بہت خراب تھی، میرے معدے کا مسئلہ، برپنگ، وامٹنگ، ہیڈ ایک. افطاری کے بعد آئی کوڈ ناٹ میں بات نہیں کر پا رہی تھی. میں اندر جا کے لیٹ گئی تو میری امی اندر آئی. انہوں نے کہا وہ پنجابی بولتی ہیں، تو باہر جا کے بہن شفقت صاحب کو لے. میں رونا شروع ہو گئی. امی آپ کو نہیں پتا میں کتنی طبیعت خراب ہے، میں بات نہیں کر سکتی. لیکن جب میں نے شام کو پھر رات کو ریفلیکٹ کیا تو مجھے لگا مجھے امی کو ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا، کیونکہ امی تو اپنی طرف سے مجھے اچھی بات بتا رہی ہے نا کہ شوہر کے پاس بیٹھو جا کر. امی کو تو یہ سمجھ نہیں ہے کہ میں کتنی سک فیل کر رہی ہوں اس وقت. اوکے میں نے پھر ریزالو کیا کہ صبح میں نے اچھا کرنا ہے. اگلے دن پھر یہ ہوا کہ وہی بہن بھائیوں کے سلسلے والی بات میں میرے کسی بھائی کی کال وال آئی تو امی نے کہا اچھا گال کر لے پر اپنے دل چ میں گال کڈنی نہیں. تو میں نے کہا امی پھر ہے تے کوئی فائدہ نہیں نہ ہویا، اتو تو میں کہہ دا تے تھلیوں وچوں نہیں کڈا. تو اس بات پہ پھر امی خفا ہو گئی. پھر میں نے سوچا کہ میں کیوں نہیں اپنے اوپر کنٹرول کر پائی کہ پھر میں اس مومنٹ میں امی سے اچھی طرح بات کروں. کہ بات تو میری ٹھیک تھی لیکن بات کرنے کا انداز ٹھیک نہیں تھا. تو اس میں مجھے تھوڑا گائیڈ کریں. یہ جب آپ نے یہ فیصلہ کیا شام کو بات کرنے کے بعد، تو اگلے دن جب یہ سچویشن پیش آئی تو آپ were you conscious of it in the moment؟ دیکھیے دو الگ الگ چیزیں ہیں. آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ آئندہ میں نے اپنی والدہ سے یہ اس طرح سے بات کرنی ہے، اپنے لہجے کو اچھا رکھنا ہے. لیکن جب وہ موقع پھر سے آیا تو آپ کانشیس نہیں تھیں. کیا یہ وجہ تھی یا یہ کہ آپ کانشیس تھیں لیکن روک نہیں پائیں؟ ہاں جی میں اس میں یہ بتاتی ہوں، مجھے نہیں پتا آپ کلیئر کر دیجیے گا. میں نے یہ سوچا کہ میری طبیعت اتنی خراب تھی، جب وہ گیس ہو جاتی ہے نا پورے بلوٹنگ اور وہ برپنگ اور وامٹ لائک فیلنگ، تو مجھے لگتا ہے کہ میں کنٹرول نہیں کر سکتی. اب آئی ڈونٹ نو، میں گیس کہ میں کانشیس تھی لیکن میری میڈیکل کنڈیشن کی وجہ سے I could not control myself in that very moment. نہیں آپ بھی ابھی میڈیکل کنڈیشن کو بیچ میں نہ لائیں. آپ صرف یہ بتائیں کہ میں کانشیس تھی لیکن روک نہیں پائی اپنے آپ کو. صرف اتنا کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی. دو صورتیں ہو سکتی ہیں. میں کانشیس نہیں تھا، میرے سے ہو گیا، بعد میں ریکگنائز کیا اوہ یہ پھر سے ہو گیا ہے. اور دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ میں کانشیس تھا لیکن میں روک نہیں پایا. ان میں سے کون سی صورت آپ کو ٹھیک لگتی ہے؟ کیا وجہ تھی اس کو چھوڑ دیں؟ تو
میرا خیال ہے کہ میں کانشیس تھی لیکن میں کنٹرول نہیں کر پائی. رائٹ. تو اب آپ نے اس کی وجہ بتانی ہے، وجہ اپنی یعنی سوچ میں بتانی ہے. اس کو سوچنا ہے آپ نے، یعنی یہ نہیں آپ نے بتانا کہ میں اس وقت میری ہیلتھ کی کیا کیفیت تھی. آپ نے بتانا کہ اگر میں نہ کرتی، مثلاً ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ میں بات کو جلدی ختم کرنا چاہ رہی تھی. میں یہ چاہ رہی تھی کہ یس، بات آگے ویری نہ بڑھے. رائٹ. ہاں، میں ایسا بات ہو کو سکتا جلدی ختم کرنا چاہ رہی تھی اور اندر سے میں یہ چاہ رہی تھی کہ امی بھی یہ سمجھ جائے نا کہ اب ہے. رائٹ لائک امی رائٹ بھی یہ بات سمجھ لی کہ چھوڑے، لیٹ اٹ گو. رائٹ. اینڈ اگر وہ نہ سمجھیں گی تو کیا ہوگا؟ یہ کچھ فیئر ہیں آپ کے، ٹھیک ہے. اس کے اوپر آپ نے ورکنگ کرنی ہے، اور اگر پسند کریں، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ ایک کلیکٹیو سیشن ہے، اس میں شاید اتنی ڈیٹیل میں بات نہ ہو سکے. آپ مجھے پرسنلی بتائیے گا، انشاءاللہ ہم ایک الگ سے میٹنگ کر لیں گے اس پہ. لیکن دس از سم تھنگ وچ یو ول انشاءاللہ اوور کم، اگر آپ اس پہ کانشیسلی آگے بڑھیں گی. صرف اس کے بارے میں دو چیزیں ہیں، اگر کانشیس نہیں ہے تو کانشیسنیس پیدا کر لیں، اور اگر کانشیس جی ہیں اور ہو نہیں پا رہا تو پھر ان فیئرز کو آئیڈینٹیفائی کر لیں. مثلاً ایک فیئر یہ ہو سکتا ہے کہ بات بڑھ جائے گی اور میری طبیعت خراب ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی، یہ ایک جی فیئر ہے. اچھا، یہ جو فیئر ہے جی اس کو اگر آپ سیف گارڈ کرنا چاہتی ہیں تو لیٹ سے ٹاک ٹو یور موم ان دا ڈے، کہ جی ان ٹائمز پہ آپ مجھے، اگر ہم بات نہ کیا کریں زیادہ کیونکہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے. جی ہم بڑے اچھے طریقے سے یہ کمیونیکیٹ کر دیتے ہیں، اور جی اگر یہ ہو ہی گیا ہے تو اس موقع پر خاموش کرنا ہے مجھے. اگر میں ایک منٹ کے لیے، آپ نے اگر یہ سمجھیے نا کہ میں نہیں کر سکتی اپنے آپ کو خاموش، تو آپ اس جی طرح کر کے دیکھیں کہ کیا میں 2 منٹ کے لیے اپنے جواب کو ڈیلے کر سکتی ہوں. اگر آپ جی کر سکتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ آدھے گھنٹے کے لیے بھی کر سکتی ہیں، اور 1 گھنٹے کے لیے بھی کر سکتی ہیں، اور 3 گھنٹے کے لیے بھی کر سکتی ہیں. پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر صرف اس کے بارے میں آپ نے اس چیز کو اپلائی کرنا ہے. یعنی دس از سم جی تھنگ جو ہماری بیٹل ہے وچ از گوئنگ ٹو کنٹینیو تھرو آؤٹ دس لائف، کہ ہم نے ہر اس ایکشن کو کہ جس میں ہمیں اب ریئلائز ہو گیا کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے. جی. تھینک یو. آئی کین اینڈ آئی ول انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ تھینک آئی یو. ایم شیور. تھینک یہ بہت ویلکم جی. تھینک اور یہ چیز کہنا بالکل چھوڑ دیں کہ یہ میری ہیلتھ کی وجہ سے ہوتا یو. ہے. جسٹ ڈونٹ. اوکے آپ نے یہ ڈٹرمن ہی نہیں کرنا کہ کس وجہ سے ہوتا ہے. آپ نے صرف یہ ڈٹرمن کرنا ہے کہ اگر میں نہیں کروں گی تو میں کیا سوچ رہی ہوں کہ کیا ہوگا. صرف یہ سوچنا اوکے اوکے. تھینک یو سو مچ. ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر اس کا مطلب کہ یہ زندگی جو یہ ہم تمام انسانوں کی ایک طرح سے ادھوری کہانی ہے جو آخرت میں ہمارے اعمال نامے کی روشنی میں اور خدا کی رحمت کے سائے میں جو ہے تکمیل ہوگی. کچھ رائٹ 2-3 جملوں سے اس رائٹ کو وہ کر دیں، رائٹ تھوڑی سی اور ایبسولوٹلی. وضاحت کر دیں. بالکل ایسے ہی ہے جی، اس کی اور مزید وضاحت کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ ایگزیکٹلی یہ بات ہے. یعنی یہ وہ ادھوری کہانی ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ وہ صحیح کا میدان ہے کہ جس کے نتائج اگلی زندگی میں سامنے آنے ہیں. یہ سمجھنا ہے ہمیں. یعنی یہ صحیح کی جگہ ہے، یہ محنت کی جگہ ہے، یہ دینے کی جگہ ہے، وہ حاصل کرنے کی جگہ ہے، وہ نتائج کی جگہ ہے، وہ لینے کی جگہ ہے. آپ نے جس چیز کی کوشش یہاں کی ہوگی، اس میں دیکھیے کیا، ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھ لیں. کسی نے زیادتی کی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ حق تو دے دیا کہ تم چاہو تو اتنی زیادتی تم بھی کر لو، زیادہ نہیں کرنی ورنہ تمہارا مواخذہ ہو جائے گا. لیکن اب حساب برابر ہو گیا نا، اور اگر تم معاف کر دو تو اب اللہ تعالیٰ کے حضور میں حساب ہو جائے گا. یو ہیو اے چوائس. یو کین ڈو واٹ یو تھنک یو ڈیزرو. Try to get it, because you're not going to get everything you deserve. This life is not based on the principle that you're going to get what you deserve. This is based on the principle that you will be doing things, اور اس کے بعد ڈیزرو کیا کریں گے اس کا نتیجہ سامنے آنا ہے آگے. تو یہ بالکل آپ نے جو جملہ بولا ہے یہ 100% ٹھیک ہے. اس پہ مجھے تو کوئی ایڈیشن کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ادھوری کہانی ہے یہ. ہمارے پاس ایک آخری منٹ رہ گیا. ایک ہینڈ ریز ہے تو ہم کویشچن لے لیتے ہیں. نوشابہ پلیز انمیوٹ کر لیجیے. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میرا کوشچن شبانہ کے کوشچن سے آگے تھا کہ جب وہ کنٹرول نہیں ہوتا اور آپ کانشیسنیس بھی آپ میں ہوتی ہے، جیسا آپ نے کہا تھا الارم لگاؤ سب کچھ کرو، تو مجھے بھی یہی پرابلم ہو رہا ہے کہ میں جب سچویشن آتی ہے تو پھر کئی دفعہ ایک دم ریئیکٹ کر جاتی ہوں اور ود ان
2-3 منٹ بعد ریئلائز ہو جاتا ہے وہ پھر مسٹیک ہوگی. یہ تو کانشیسنیس کی کمی ہے. کمی یہ ابھی یہ کنٹرول نہیں ہے. یہ کنٹرول کی کمی نہیں ہے. یہ کنٹرول کی کمی سامنے آئے گی. اگر ہوگی نا تو وہ آئے گی، لیکن پہلے کانشیس ہونا ضروری ہے. یعنی دیکھیے کیا ہوتا ہے، آپ جب کہتے ہیں نا میں ایک دم ریئیکٹ کر جاتی ہوں، تو اصل میں کانشیس نہیں ہوئے کہ مجھے تھوڑا سا وقفہ دینا ہے. ٹھیک ہے. سر اور کیا کروں، مطلب اس میں مطلب الارم کو بھی میں نے کر لیا، پھر میٹیریل بھی میں اس میں الارم کو بتائیں کیا کیا. سر وہ 3 گھنٹے الارم لگایا، ٹھیک ہے، اس میں 2-3 منٹ کے لیے پھر میں ریفلیکٹ کرتی ہوں کہ کیا میں گاڈ کانشیس ہوں، اور جو بھی میرا بیہیویئر ہوگا وہ اللہ کے لیے ہوگا، لوگوں کے لیے نہیں ہوگا. رائٹ. یہ تو آپ نے ریمائنڈ کرا لیا. ایک آپ نے تھوڑا سا ایویلیویٹ کرنا ہے، اپنے اوپر ریفلیکٹ کرنا ہے اپنے ایکشنز کو، کہ یہ پچھلے 3 گھنٹے میں یہ ہوا تھا میرے ساتھ، آئی ریئیکٹڈ. وہ جو ریئیکٹڈ کا معاملہ ہوا ہے اس کے بارے میں اب آپ تھوڑی دیر کے لیے یہ سین امیجن کریں پوری طرح سے، کہ یہ جو واقعہ ہے پھر سے ہوا ہے، اور میں نے وہ کیا ہے جس طرح جو کرنا میرے لیے آئیڈیلی مجھے کرنا چاہیے تھا. اس کو امیجن کریں. ٹھیک ہے. جب آپ یہ امیجنیشن میں لے کے آئیں گی تو وہ آپ کے ساتھ جب وہ سین دوبارہ پیدا ہوگا تو یو ول بیکم مور کانشیس. کانشیسنیس کے لیے یہ والی ایکسرسائز بڑی امپورٹنٹ اور ہیلپ فل ہو جائے گی. یعنی کہ میں نے اس کی بیسٹ امیجنیشن میں لانا ہے کہ میں نے کیسے بیہیو کرنا ہے. رائٹ. ٹھیک. اچھا، اس کے نتیجے میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کر پائیں گی. وہ ضروری صرف یہ ہے in a few days time, in maybe a 2 3 4 5 10 days, what will happen is کہ جب وہ سچویشن دوبارہ پیدا ہوگی تو آپ کانشیس ہو جائیں گی. کانشیس ہو جائیں گی. روک پائیں گی یا نہیں پائیں گی وہ ایک اگلا مرحلہ ہے. ہو سکتا ہے روک پائیں. جب روک پائیں گی تو مسئلہ حل ہو جائے گا، اور اگر نہیں روک پائیں گی تو پھر ایک اگلا سٹیپ ہے پھر جو ہمیں کرنا ہے. ٹھیک ٹھیک ہے، میں اس پہ کام کرتی ہوں، پھر آپ بالکل ٹھیک. تھینک یو. موہد صاحب، شروع کے سیشن میں مجھے یاد ہے کہ ہم نے امپاورمنٹ کے حوالے سے یہ بات کی تھی کہ جہاں پہ بھی ہم محسوس کرتے ہیں زندگی میں کہ ہم کنٹرول لوز کر دیتے ہیں، اس میں شاید ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم نے ہول ہارٹیڈلی اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کیا ہوتا کہ جو بھی میں کرتا ہوں وہ اصل میں 100% میری ذمہ داری ہے. میں جو بھی کر رہا ہوتا ہوں وہ میں بائی چوائس کر رہا ہوتا ہوں. اگر میرے دل کے کسی گوشے میں یہ رہ گیا کہ بہرحال میرے پاس یہ ایکسکیوز ہے، بہرحال مجھے کوئی غصہ دلا دیتا ہے یا مجھے کوئی ایسا کر دیتا ہے، تو پھر میں اپنی پاور ایکچولی دے دیتا ہوں. 100% رسپانسبلٹی لینے سے وہ پاور ایکچولی میں واپس لے لیتا ہوں، امپاور ہو جاتا ہوں، جس کی وجہ سے ایسے موقع میں آسانی ہوتی چلی جاتی ہے. بالکل بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے. ٹھیک، چلیں، بہت بہت شکریہ موہد صاحب. تھینک یو ایوری ون. بہت شکریہ جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام.